مولا علی مولا مشکل کشا مولا علی مشکل کشا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل، الحمدللہ ذکر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مناقب کا مقابلہ یہ خوبصورت بزم سجا کر ایک مرتبہ پھر آئی ڈی ایس حاضر ہو چکا ہے۔ آئی ڈی ایس کا پلیٹ فارم پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے عاشقان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کے لیے ہے، اور الحمدللہ ذکر مولا کائنات تو ہماری رگوں میں بسا ہوا ہے۔ واہ، اس کے بغیر تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ذکر علی نہ کریں تو سانس بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ الحمدللہ ہر دم علی پاک سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ذکر مولا کائنات تو ہم سارا سال ہی کرتے ہیں، ساری زندگی ہی کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس ذکر سے ہمیں بڑی محبت ہے، کیونکہ ہمیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت محبت ہے۔ اور کس لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے، ہمارے آقا کے لیے۔ کیونکہ جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شے کو نسبت ہو جائے تو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور اگر نسبت ہو ایسی کہ وہ پنجتن پاک ہو، اللہ اکبر، پھر تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً نصیب والا ہی یہ ذکر کرے گا اور ان ہستیوں سے محبت کرے گا، ایمان والا ہی ان ہستیوں سے محبت کرے گا۔ باقی جو بے ایمان ہے وہ ان ہستیوں سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ وہ دور ہے کہ پیار بھی ضروری ہے اور اظہار بھی ضروری ہے۔ تو اظہار کے ایک خوبصورت انداز کو لے کر الحمدللہ آئی ڈی ایس کی یہ بزم سج گئی ہے، مقابلہ ہے منقبت خوانی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سج چکی ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان جو محترم ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، مگر پروگرام کا ایک کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ تعارف بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل سنت، علمی و ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جو ایک بہترین شاعر بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نعت خواں بنانے والے ہیں۔ یعنی نعت خوانی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی نعت خواں ہوتا ہے جو اظہار کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، مگر نعت خواں کو بھی جو بنانے والے ہوتے ہیں نا، جو شخصیات ہوتی ہیں، ان میں ایک نام ہمارے علامہ صاحب کا ہے کہ جنہوں نے نعت خوانوں کو نعت خوانی کا اسلوب سکھایا، انداز بتایا۔ چونکہ خود ایک عالم دین بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شرعی تقاضے کیا ہیں، ادب کے تقاضے کیا ہیں، شاعری کے تقاضے کیا ہیں، اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑے ہی پیارے ثناخواں، عالم اسلام کے معروف ثناخواں، دنیا بھر میں فروغ نعت کے لیے سفر کرنے والی شخصیت اور ہر دل عزیز ثناخواں الحاج محمد ساجد قادری بھائی بھی تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ایک اور بڑے ہی پیارے ثناخواں حافظ محمد عاطف عالم قادری، جو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کانوں میں رس گھول دیتے ہیں، آواز نکلتی ہے تو دلوں میں اتر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ تو ہمارے یہ تینوں محترم ججز یہاں پر موجود ہیں۔ اور ناظرین کرام کو میں بتاؤں کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں آج کے، جنہوں نے منقبت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت تیاری کی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم ان کو سنیں گے کہ کلام کیسے لائے ہیں، اور پھر پڑھنے کا انداز کیسا ہے، کانفیڈنس کیسا ہے، آواز کیسا ہے، اور پھر طرز کی ادائیگی کیسی ہے، لفظوں کی ادائیگی کیسی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے نمبرز ان کو ہمارے ججز دیں گے، اور پھر جو ٹاپ 3 ہوں گے، جی ہاں یہ بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہے کہ ان 9 پارٹیسپینٹس میں سے ٹاپ 3 جو سلیکٹ ہوں گے، جو فائنلسٹ ہوں گے، ان کو بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے۔ جی ہاں، جو 3rd پوزیشن پہ آئے گا اس کو 5,000 روپے کیش انعام دیا جائے گا، اور جو دوسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کو 10,000 روپے کیش انعام بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے دیا جائے گا، اور جو 1st پوزیشن حاصل کرے گا اس کو 10,000 روپے کیش تو دیے ہی جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ وائس آف آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے اس کا ایک کلام بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بیلی پلاسٹک والے جو کہ بچوں کے لنچ باکس، پانی کی بوٹلز وغیرہ
جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو واقعی اسکول لائف میں مدرسہ لائف میں نیسیسری ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں. ایک بڑا نام ہے. تو بیلی پلاسٹک والوں نے کہا کہ بھائی منقبت مولا کائنات کا مقابلہ ہو اور بیلی پلاسٹک پیچھے رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے انعامات بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے دیے جائیں گے. تو آئیے پہلے ججز کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو اس انداز سے جو مقابلہ ہے منقبت خوانی ہے, کیا آپ نے پہلے کبھی سنا تھا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور یہ کس قدر اس کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی مولا علی ان کا نام لینا ہے, ان کا ذکر کرنا ہے, لفظ کیسے ہوں, موتیوں جیسے ہوں, کیسے پروئے ہوئے ہوں مالا میں, اللہ اکبر, پھر انداز کیسا ہونا چاہیے, باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے. تو آئیے بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کی نوعیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. جی علامہ صاحب. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام آپ نے رکھا ہے. اور جب مولا علی کا نام آتا ہے تو عشق ذہن میں آتا ہے, ایک جذبہ ذہن میں آتا ہے. یہ ذکر مبارک ذکر ہے لیکن واقعی پتہ ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے علی تم مثل عیسیٰ ہو, یعنی عیسیٰ کی تمہاری مثال جو ہے بنتی ہے. فرمایا کہ جب اس طرح لوگوں نے افراط و تفریط کیا, ان کے چاہنے والوں نے اتنا غلو کیا کہ اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں تھا, ابن اللہ تک کہہ دیا, اور اس مقام تک لے گئے جو ان کا مقام نہیں تھا, یعنی ان کے بغض کے اندر انہیں داڑھ تک لے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ لازم بنیں گے, جو افراط کریں گے اور معاذ اللہ اس مقام تک پہنچائیں گے جو علی کا مقام نہیں ہے. جی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے ایسا بغض کریں گے جو آپ کو جو مقام ہوگا اس سے بہت نیچے لے جانے کی کوشش کریں گے. مولا علی تو علی ہیں, ان کا مقام تو وہی ہے. اب یہ امتحان ہے, یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اب مولا علی کا ذکر کیسے کرنا ہے, آپ کا عشق کیسے ظاہر کرنا ہے. جب حدیث میں ارشاد ہو گیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, تو ہمیں ہر جگہ پیش نظر رکھنا ہوگا. اور یاد رکھیں یہ تو اندر کی آواز ہے, یہ ایمان کا جذبہ ہے, اور اہل بیت کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے. یہ مودت ہے جو کہ محبت سے بھی بڑھ کر ہے. یقین جانے یہ بہت ادب کا تقاضا کرتا ہے, اور واقعی اپنے بچوں کو سکھائیں. جو فرمائے نا نبی کی محبت آل نبی کی محبت, تو یہ آل نبی کی محبت سکھانا ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم علی کا ذکر کیسے کرتے ہیں, بادب کتنا ہونا چاہیے اور کس انداز میں ہونا چاہیے. اور ایک بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں نا تو ان کو عقیدہ قدیم سکھائیں اور علوم جدید سکھائیں. اب مولا علی کا جو مقام ہے نا, تو اس دور کے اندر مولا علی جو پہچان تھی, جس طرح صحابہ کہتے ہیں نا پہچان لیتے مولا علی کا ذکر کر کے کہ کس کے دل میں کون کامل ایمان رکھتا ہے کون کامل ایمان نہیں رکھتا. تو آج بھی اس دور کے اندر ذکر ہمارے اندر ایمان کو پیش کرتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کون کامل مومن ہے اور کون کامل مومن نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قبلہ ساجد بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ جو شعار اہل سنت ہیں, معمولات اہل سنت ہیں, الحمدللہ اس کے فروغ کے لیے بڑا ایک ماشاءاللہ آپ توجہ کرتے ہیں, کوشش آپ کی جاری ہے, اور ماشاءاللہ آپ کو میں بہت مبارکباد دوں گا. پلس یہ اتنا بڑا موضوع آپ نے دیا ہے آج, تو آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ جن کا نسب بھی اعلیٰ ہے اور نصیب بھی اعلیٰ ہے. واہ 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 واہ. بنو ہاشم ہیں, اور جب ولادت ہوئی تو حضور کی زیارت کی ہے. یہ وہ ہیں جن کی پرورش حضور نے کی ہے. واہ واہ. یہ وہ ہیں جن سے حضور نے پیار کیا ہے. حضور نے بتایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور یہ وہ ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں در نجف ہوں, گوہر پاک خوشاب ہوں. در نجف ہوں, گوہر پاک خوشاب ہوں. کہتے ہیں یعنی تراب رہ گزر بو تراب ہوں. تو آج آپ نے جس ہستی کا ذکر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے, آپ نے IDS نے یہ سعادت بخشی ہے, ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے. اور یہ شہزادے جن کی زیارت ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جو تیار ہیں, بالکل تیار ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ, یہ مناقب مولا علی سنائیں گے اور ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کریں گے آج انشاءاللہ. سبحان اللہ. ساجد بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس سلسلے کا آغاز, یعنی منقبت کے مقابلے کا, منقبت خوانی کے مقابلے کا آغاز ہم نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے حوالے سے کیا تھا. الحمدللہ. یعنی آغاز آپ دیکھیں کہاں سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اور آج یعنی یہ اہل سنت ہے. سبحان اللہ. اعتدال دیکھیں آپ, کیا بات ہے کہ ہم نے وہاں سے آغاز کیا اور آج مولا کائنات کے ذکر کا یہ مقابلہ ہے. یعنی ویسے تو اس ذکر میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, جو آئے گا وہ جھولیاں بھر کر ہی جائے گا. کیا بات. لیکن وہی انداز کے حوالے سے ججز نمبر دیں گے کہ بھائی انداز میں اس کا انداز کتنا اچھا تھا, کس کا زیادہ اچھا, کس کا کم اچھا تھا.
تو اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے حافظ عاطف عالم قادری کیا کہیے گا قبلہ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. آئی ڈی ایس کے خوبصورت پلیٹ فارم سے الحمدللہ ذکر مولا علی کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ ذکر مولا صدیق اکبر بھی کیا گیا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ آئی ڈی ایس ہے جو کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ اسی طرح ہم پاکیزہ عقیدہ بھی رکھیں گے اور ذکر مولا علی بھی کرتے رہیں گے، ذکر صحابہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکر گزار سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بزم سجانے کے لیے. جزاک اللہ خیر. اور ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ جو کبھی کبھی ہمارے ثنا خاں کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں وہ معیاری کلام نہیں مل رہے ذکر مولا کائنات کرنے کے لیے کہ جس میں عالمانہ رنگ ہو، جس میں شرعی تقاضے بھی پورے ہوئے ہوں، صرف شاعری ہی نہ ہو بلکہ پتہ ہو کہ کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ بندہ افراط و تفرید کا شکار بھی نہ ہو. اور جو شان مولا علی کو اللہ نے عطا کی ہیں وہی اتنی زیادہ ہیں کہ بھائی اسی کا ذکر بندہ کرتا رہے، اسی کو بیان کیا جائے تو بھی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں پر وہ ذکر ختم نہیں ہوگا. تو وہی شان بیان کی جائے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو انشاءاللہ اچھے کلام بھی یہاں ہمارے ثنا خانوں کو، جو ہمارے آڈینس ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو سرچ کر رہے ہیں کہ اچھے کلاموں کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے، تو آج ان کے لیے بھی آسانی ہونے والی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف. اور جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے. گزارش کروں گا محمد اذان سے کہ وہ تشریف لائیں اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت ہمیں سنائیں. مصطفیٰ کا نوکر ہوں میں غلام حیدر ہوں. مصطفیٰ کا نوکر ہوں میں غلام حیدر ہوں. آل کا گداگر سب نچھاور ہو میں غلام حیدر ہوں کرتا سب نچھاور ہو میں غلام حیدر ہوں گدا صحابہ کا اہل بیت کا سگ خوش نصیب بغتر ہوں میں غلام حیدر ہوں. خوش نصیب بغتر ہوں میں غلام حیدر ہوں. مصطفیٰ کا نوکر ہوں میں غلام حیدر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد اذان کراچی سے بلونگ کرتے ہیں آپ. ماشاءاللہ بھائی. علامہ صاحب کیا کہیے گا، کیسا پڑھا بچے نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا ماشاءاللہ. کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا. دیکھیں کچھ آوازیں نا مناقب کے لیے بڑی شاندار لگتی ہیں. ہاں 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 ہاں. آپ نے دیکھا ہے کچھ آوازیں ایک دم نکلتی ہوئی آوازیں ہوتی ہیں جو پہاڑی آوازیں ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ جب مناقب انسان پڑھے نا تو جم کے پڑھنا چاہیے، ہاں ہاں ہاں. پوری روح کے ساتھ اور ڈوب کے پڑھیں. سبحان اللہ. یہ ذکر بہت اونچا ہے نا اور لوگوں کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مناقب جب آتے ہیں تو اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. جی. اور خاص طور ہمارے ساجد قادری صاحب جیسے محافل میں پڑھتے ہیں جب مناقب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ڈوب کے پڑھنا چاہیے اور توجہ رکھے کہ میں ذکر کتنا اونچا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ساجد بھائی کیا کہیے گا؟ کلام شاعری بھی بڑی زبردست میرے. شاعری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بچے کی ادائیگی بہت اچھی ہے. بس علامہ صاحب نے آواز کے حوالے سے کچھ فرمایا نا کہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو مناقب کے لیے اسپیشلی. اچھا آواز میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بنایا بھی جاتا ہے. کچھ کلاموں کے اسکیل ہوتے ہیں جن کو اونچا پڑھو گے تو اچھا لگے گا، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گے تو اچھا لگے گا. واہ واہ. تو ہمارے اذان نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا. مزید
کوشش جاری رکھیے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. جی ناظرین کرام, ماشاء اللہ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی. آئیے ایک اور پارٹیسپینٹ کو دعوت دیتے ہیں. سید حمزہ شاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں. سرکار کا جو پیارا ہے اور شہر رب کا, سرکار کا جو پیارا ہے اور شہر رب کا, ہے درد ہمارا, ہے درد ہمارا. سرکار کا جو پیارا ہے وہ شہر رب کا, ہے درد ہمارا, ہے درد ہمارا. جس کے لیے سرکار نے سورج کو پھرایا اور جس کو شہ طیبہ نے بستر پہ سلایا, جس کے لیے سرکار نے سورج کو پھرایا اور جس کو شہ طیبہ نے بستر پہ سلایا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بھائی, سبحان اللہ. سید حمزہ شاہ نے اپنی حاضری پیش کی ہے. آئیے حافظ محمد عاطف عالم قادری سے پوچھتے ہیں, جی کیا کہیے گا؟ جی ماشاء اللہ شاہ صاحب بہت اچھا پڑھا, بس اعتماد کی کمی ہے اور تھوڑا سا طرز اگر اور مضبوط ہو جاتا, جی تھوڑی تیاری اور ہو جاتی تو اچھا ہوتا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی, جی آواز کا ٹون بہت پیارا ہے ماشاء اللہ, جی واہ, لیکن یہ منہ پورا کھول کے ادا نہیں کرتے لفظوں کو. تو جتنا منہ کھول کے ادا کریں گے نا تو لفظوں کی ادائیگی اتنی بہتر ہوگی. اس سے آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت پیاری ہے, لیکن آپ کھل کر پڑھتے ہیں نا تو بہت مزہ آتا. تو ذرا وہ بھی سنا دینا جو آپ نے آڈیشن میں سنایا تھا, ایک شعر اگر یاد ہو تو, پہلا مصرع. علی کی بزم سجاؤ, علی کے کر. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. آپ تشریف لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آئیے اگلے جو ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں. ذیشان انصاری سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لیں. ہم ازل سے شہ کونین کے دیوانے ہیں, واہ واہ, ہم ازل سے شہ کونین کے دیوانے ہیں, ہم ازل سے شہ کونین کے دیوانے ہیں. ہم علی والے, علی والے, علی والے ہیں, ہم علی والے, علی والے, علی والے ہیں, ہم علی والے, علی والے, علی والے ہیں. سارے اصحاب پیغمبر سے ہیں نسبت ہم کو, سارے اصحاب پیغمبر سے نسبت ہم کو, ساری ازواج پیغمبر سے الفت ہم کو. پیارے صدیق کو عمر اور غنی کرتے ہیں, پیارے صدیق کو عمر اور غنی کرتے ہیں. ہم علی والے, علی والے, علی والے ہیں, ہم علی والے, علی والے, علی والے ہیں. علی مولا, علی مولا, علی مولا, ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ذیشان یہ بتائیں کہ شعر بھول گئے تھے یا ایک بند آپ نے پڑھا ہے؟ تو ایک ہی یاد کیا تھا بند میں سے, دو کیے تھے, ٹھیک ہو گیا. جی علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ ماشاء اللہ آواز تو بہت اچھی ہے, بہت پیارا پڑھ رہے تھے آپ, مگر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نعت خواں بنتا ہے نا, وہ ایک دو مرتبہ سنتا ہے کلام کی, اس کو طرز تو یاد ہو جائے گی, وہ ایسا بن سکتا ہے کہ پڑھ سکتا ہے. مگر بات یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم کلام کو یاد کرتے ہیں, ایک حرف کو یاد کرتے ہیں, ایک ایک لفظ کو یاد کرتے ہیں, ایک لفظ بھی غلط ہو جائے گا تو بہٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح, ایسی پوری طرز کو یاد کرنا چاہیے, واہ, اس کے ایک ایک نوٹ کو یاد کرنا چاہیے, کس اسکیل میں پڑھنا ہے, آپ کو کہاں تک جانا ہے, اور اس کی پیچ کیا ہے, یا آپ کو استائی پڑھنی ہے تو کس انداز میں پڑھنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلے انسان کے کان سریلے ہوتے ہیں, پھر گلا سریلا ہوتا ہے. تو پہلے آپ ایک کلام کو بار بار سنیں, بار بار سنیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان یہ ہے بچوں کا کہ وہ سنتے کم ہیں,
دو چار مرتبہ سنا، طرز یاد ہو گئی، محفل میں پڑھنا شروع کر دیا. جی حالانکہ جو کلام پڑھنا ہے نا، میرے نزدیک کم سے کم 100 مرتبہ سنیں. واہ واہ واہ. اسی کلام کو سنتا رہے، آواز سے آواز میچ کرتا رہے اور اس طرح پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں بہت زیادہ اچھا محسوس ہوگا انشاءاللہ. اچھا، مقابلے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہوں، محفل کا انداز اور ہوتا ہے. بالکل صحیح. تھوڑا انداز آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اسٹوڈیو کا انوائرمنٹ اور ہوتا ہے، محفل کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر آپ لوگ پبلکلی پڑھنا ہے، صحیح. ہزاروں کا مجمع میں پڑھنا ہے، تو اس کا انداز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. آپ کمرے کی محفل ہوگی، اس کا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. آپ جب تھوڑے مجمع میں جائیں گے تو مجمع کے حساب سے آواز کا اسکیل تھوڑا سا آپ کو اونچا کرنا واہ پڑے گا. واہ واہ. پھر لفظوں کی ادائیگی بہت امپورٹنٹ، بہت مین چیز ہے. یہ خاص طور پہ اس چیز کا ہم نے ایک شعر پڑھا، ساری ازواج پڑھ رہے تھے یا سارے اصحاب پڑھ رہے تھے آپ؟ پہلے میں سارے اصحاب ہیں اور دوسرے میں ساری ازواج ہے. اچھا، صحیح، یہ معاملات. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ تشریف رکھیں. مقابلہ ہے منقبت خوانی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مناقب پڑھی جا رہی ہیں، اور میں گزارش کروں گا حاشر قادری سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. ماشاء اللہ. داماد نبی، داماد نبی، حیدر کرار علی ہیں. داماد نبی حیدر کرار علی ہیں. دشمن کے لیے خنجر خون خار علی ہیں. دشمن کے لیے خنجر خون خار علی ہیں. عشاقوں کی اجلاس میں غم خار علی ہیں. عشاقوں کی اجلاس میں غم خار علی ہیں. اور جنگ کے میدان میں تلوار علی ہیں. اور جنگ کے میدان میں تلوار علی ہیں. ایک ہاتھ سے ہی جس نے خیبر کو اکھاڑا، ایک ہاتھ سے ہی جس نے خیبر کو اکھاڑا، وہ فاتح خیبر ہیں، وہ سالار علی ہیں. وہ فاتح خیبر ہیں، وہ سالار علی ہیں. کرتا ہوں یہی ختم سخن شوق فریدی، کرتا ہوں یہی ختم سخن شوق فریدی. سلطان مدینہ کے وفادار علی ہیں. سلطان مدینہ کے وفادار علی ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاشر قادری نے حاضری پیش کی. جی ساجد بھائی، آپ سے آغاز کرتے ہیں. میں اپریسیشن دوں گا، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ بچہ مجھے ادب والا لگا. ہاں 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 ہاں. منقبت شریف پڑھنے کے لیے جب آپ نے بلایا تو یہ بچہ یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے، بڑے یہ بھی بڑا ایک معنی رکھتا ہے. یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. جی بالکل کاؤنٹ ہوتی ہیں، اللہ اکبر. کیونکہ آپ کی جو طرز کی ادائیگی، اور سب سے مین چیز جو ہے نا وہ اعتماد ہے. کانفیڈنس بڑی چیز ہے نا صاحب. جی جی جی. یہ بچہ مجھے اچھا لگا اس کا. ساجد بھائی، ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ اب اس کا آواز کا اپنا ایک ٹون ہے نا، جی، اور جو بڑا پولائٹ ہے، جی. لیکن اس میں اس نے کیسا مینج کیا اس کلام کو. پھر لفظوں کی ادائیگی بھی اچھی کی انہوں نے. جی مطلب کاف اور قاف میں جو ہلکا پھلکا جو لائٹ سے فرق ہوتا ہے نا صاحب، بالکل بالکل ٹھیک، وہ اچھا پڑا ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھا. دیکھیں میں پہلی بات تو کہوں گا کہ نعت خواں جب آئے نا جی. تو چہرے سے بھی نعت خواں لگے، ہاں ہاں ہاں، کیا خوبصورت یہ بات بات کہہ اللہ دی. صاحب. اپنے لباس سے بھی نعت واہ خواں واہ، لگے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں بات حضور. اپنے لباس سے بھی نعت خواں لگے، کیونکہ وہ اسٹیج پر آ رہے ہیں نا، سب لوگوں کی اس پر نگاہ ہے. سبحان اللہ. جس طرح آپ ساجد بھائی نے نوٹ کیا کہ بالکل باادب آ رہے تھے، مؤدب ہو کر آ رہے تھے، تو یہ ہونا چاہیے. اور اس کے کپڑوں پہ توجہ ہو، اس کے لباس پہ توجہ ہو، پڑھنے پہ توجہ ہو. اور اسٹیج پر آ کر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل بڑا فقدان ہے کہ سینئر جو ثنا خواہ ہے نا، ان کا وہ ادب احترام نہیں کیا جاتا. اگر کسی کو اللہ نے شہرت دے دی ہے، اگر وہ جونیئر بھی ہے ٹھیک ہے، اس کی بھی عزت ہے، مگر وہ اپنی سینئر کو نہ بھولے، اپنے علماء کو نہ بھولے، اپنے بڑوں کو نہ بھولے. اب اس کا کام ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے سینئر کی طرف توجہ دلائے. ہاں ٹائم میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس دور میں نا آواز تبلیغ دین کا ایک مؤثر ترین ہتھیار کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کوشش کریں ہمارے ثنا خواں ایسے کلام کا انتخاب کریں. بڑا پیارا کلام پڑھا شوق فریدی کا، ایسے کلام پڑھیں ماشاءاللہ کہ اپنے علماء سے مشورہ کر لیں. واہ.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور کہیں غیروں کے کلام نہ آ جائیں. جی 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 کلام کا انتخاب ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کریں کم از کم علماء کے کلام پڑھیں, اپنے بزرگوں کے کلام پڑھیں, کسی اور کا بھی پڑھ لیں جو باقاعدہ شاعر ہو, مگر اس کو ایک بار چیک کروا لیں. بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیں فن الگ چیز ہے, ہنر الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے, ادب الگ چیز ہے. ہاں 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 واہ. اور عاشق کا جو کلام ہوتا ہے نا, جی، سبحان سنی کا کلام, اس میں سب ہوتا ہے. اس میں بیت بھی نہیں ہوگی. ہاں 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 بے شک. سبحان اللہ. کسی کی شان گھٹانے والا پیکیج اس میں ہوگا ہی نہیں, جی, شان بڑھانے والا پیکیج ہی ہوگا. کیونکہ مسئلہ کے لیے سنت یہ افراط و تفریط سے باہر ہے, سبحان اللہ. اعتدال کا نام ہے. واہ 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 سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان. میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو آپ خود جو ایک شوق سے کلام پڑھتے ہیں, کوئی ایک آدھ شعر اس کا ناز شریف ہو بے شک, کوئی اس کا ایک شعر سنا دیں جو آپ کو لگتا ہے یار یہ میں بڑا مزے سے پڑھتا ہوں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. کیا کہتے واہ. ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ, بہت اچھے. ماشاء اللہ جی, تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب, ماشاء اللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جو ججمنٹ اپنی دے رہے ہیں, ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا ہے. جب اسے پڑھنے والا اچھا ہو نا جی تو بندہ پھر کانسنٹریٹ, ساری اس کی توجہ وہیں چلی جاتی ہے, مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے, پھر بندہ یوں ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ صاحب کیا کہتے جی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بچے نے آتے ہوئے ہی خوش کر دیا, واہ واہ پھر با ماما ہے ماشاء اللہ. یہ زیادہ یہ بھی پلس ہوتا ہے ایک میری طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً وضو میں بھی ہوں گے, ہے نا, سارے بچے ہی وضو میں ہوں گے اللہ کی رحمت سے. الحمد للہ یہ سب سے بڑی مین چیز ہے, یاد رکھیے گا. میں نے بزرگوں سے سنا کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم نے کبھی بغیر وضو نعت نہیں پڑھی, ماشاء کبھی ممبر پہ بغیر وضو ماشاء نہیں اللہ گئے. ماشاء اللہ ماشاء تو ہماری بھی پرائیورٹی ہوتی ہے, حضور کی نعت پڑھنی ہے نا, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا نا, جب تک سرکار کا نام لیتے نا, صلی اللہ علیہ جب تک نہ لیتے جب تک باوضو نہ ہوتے. اللہ. ہمیں درشی پڑھنا پڑتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے, تو اس لیے باوضو بھی ہونا چاہیے. واہ. آپ دیکھیں جب آپ پاکیزہ ہوں گے نا, آپ کے کپڑے پاکیزہ ہوں, آپ کی فکر پاکیزہ ہو, اور لب پر درد پاک ہو, پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ ہمارا جو فورم ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اوپن ہوتا ہے, تو الحمدللہ دادو انٹیریئر سندھ سے بھی واہ. ہمارے ایک پارٹیسپینٹ آئے ہیں, ذیشان رضا. ماشاء ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلام سنائیں. ماشاء اللہ صحیح, ماشاء اللہ. اچھا بابا, بھلی کرے آیا بابا, بھلی کرے آیا. جو ہے شیر خدا جو ہے شان نبی, جو ہے شیر خدا جو ہے شان نبی, وہ ہے مولا علی, وہ ہے مولا علی, وہ ہے مولا علی, وہ ہے مولا علی. اور جو عطائے شہن شاہ کونین ہے, جان زینب ہے بابائے حسنین ہے, جان زینب ہے بابائے حسنین ہے, وہ جو محبوب عثمان وہ شیخین ہے, وہ جو محبوب عثمان وہ شیخین ہے, جن کی حاصل ہے راغب کو بھی نوکری, وہ ہے مولا علی, وہ ہے مولا علی, وہ ہے مولا علی, وہ ہے مولا علی. واہ صحیح. واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذیشان رضا دادو سے. جی حافظ عاطف عالم قادری, کیا کہیں گے آپ؟ ماشاء اللہ بہت زبردست اور فل پاور کے ساتھ انہوں نے پڑھا.
اتنی دور سے ایک تو سفر کر کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ IDS کا پلیٹ فارم ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور ماشاءاللہ سینئرز بھی موجود ہیں علماء, اور آپ لوگوں کے سامنے اس طرح پڑھنا یہ بڑی بات ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا, ادائیگی الفاظ بھی ان کے زبردست ماشاءاللہ, اور ان کا اتار چڑھاؤ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. تھوڑی سی کاروائی انہوں نے آپ کی والی ڈالی. اللہ یعنی بندہ نے آپ جب شروع کرتے ہیں تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ اٹھائیں گے تو کہاں تک, لیکن آپ جب پھر اٹھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. سبحان اللہ. دیکھ کر ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ کچھ اور پڑھیں گے, لیکن ایک تو ماشاءاللہ انہوں نے ڈریسنگ سینس بھی بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ, اور یہ چیز ضروری ہے. آپ ماشاءاللہ نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, منقبت شریف آپ نے پڑھی, اور پھر سب سے بڑی بات آپ صاحب یہ ہے کہ مولا علی پاک کی جو منقبت اہل سنت کا مزاج ہے نا, اس مزاج میں ماشاءاللہ آپ نے تو ان کی سفر کی تھکاوٹ ہی دور کر دیا. اللہ ایسا ہی ہے بھائی, صحیح ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. جی ساجد بھائی, میں نے بولا جو پیکج دے دیا پوزیشن آئے نہیں ہے, سائیں خوش ہیں. تا چھا گالا تھا ماں چھا چند ماشاءاللہ سائیں جگہ پڑھیان مولا پاک کی منقبت اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ اللہ مدینہ اور تاں کے برکت دے ماشاءاللہ تاں جگہ پڑھیا. تو ایک شعر ہو جائے سندھی میں, مزہ آ جائے گا ذرا. عشق محمد میں گیا مجھے مولا عمر گزارے, عشق محمد میں گیا مجھے مولا عمر گزارے, مولا عمر گزارے, مولا عمر گزارے, شالا کل میں سان جیارے. عشق محمد میں گیا مجھے مولا عمر گزارے, نعت لکھا عربی جی گھائل جے کہ ساجد قادر گائے, اساں فقیر جیوں تا جگ میں, ہاں اساں فقیر جیوں تا جگ میں, پنج تن پاک سہارے مولا, پنج تن پاک سہارے. عشق محمد میں گیا مغدی مولا عمر گزارے. کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساجد بھائی, ظاہر بات ہے کہ انٹیریئر سندھ تو آپ کا سفر رہتا ہے, کم رہتا ہے, پر میمن گوٹ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جو آپ سندھی کلام میں جو ماحول بناتے ہیں, ساجد بھائی صحیح ہے, میمن گوٹ والے خوش ہو جائیں گے ذرا آپ کو. یہ سب حضور کی نعت کا صدقہ ہے جہاں جہاں. اور آپ صاحب آپ کو پتہ ہے, آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹریول کیا الحمدللہ, تو جہاں جاتے ہیں نا, اچھا کہیں بھی آپ چلے جائیں اور ان کی اپنی زبان میں اگر کوئی کلام اگر کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے, ہلکا پھلکا بھی پڑھ دے, اگر ان کو ہلوائی بھی بندہ کر دے نا ان کی زبان میں, بہت خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو کسی مومن کے دل جوئی کی نیت سے اگر آپ وہاں پر جائیں, کسی بھی علاقے میں جہاں کی جو بولی جاتی ہے, تو میرے حساب سے ان کو ایک قلبی سکون ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارا مہمان آیا ہے. بالکل ایسا ہی. اب جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ کا دیکھا ماشاءاللہ, آپ بنگلہ دیش ٹور پہ تھے, جی جی, اور وہاں پر آپ نے ماشاءاللہ بنگالی زبان میں بھی کچھ بول آپ نے بولے. بالکل میں نے کلام پڑھا تھا. ان کی خوشی کا حافظ عالم دیکھ رہا تھا میں ماشاءاللہ. آپ نے پروگرام بھی بہت شاندار آپ نے ماشاءاللہ آپ کا ٹور ہوا, تو وہاں پر ان کی زبان میں جب آپ نے کلام پڑھا تو ان کی خوشی کا عالم تھا کہ یار ہمارے ملک میں بندہ آیا ہے, پاکستان سے مہمان آئے اور الحاج حافظ طاہر قادری آئے اور ہماری زبان میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کی خوشی کا عالم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ سندھی زبان تو بڑی میٹھی زبان ہے, لوگوں کی زبان ہے. بنگالی بھی میٹھی ہے حضور. کیا بات ہے. جی, اصول بھی ہے نا, انسان کو اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے, اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے, اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے. جب اس قوم میں آپ جا رہے ہیں, اور کیونکہ حضور کے عاشق نا دنیا کے تمام ملکوں میں ہیں, ہر ایک شہر میں ہیں, تو وہ بھی عاشق ہیں اور آپ بھی عاشق ہیں. اور یہ جب ربط بڑھ جائے, زبان کا جب ربط ہو جاتا ہے نا, تو عشق اور زیادہ والہانہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ ذیشان رضا, بہت خوبصورت حاضری آپ نے پیش کی. ناظرین کرام, 5 ہو گئے ہیں, 4 رہتے ہیں, تو آئیے اگلے 4 جو رہتے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا شہریار احمد سے کہ آپ تشریف لائیں اور شان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں. المدد مولا علی شیر خدائے شیر نبی, المدد مولا علی شیر خدائے شیر نبی, المدد مولا علی شیر خدائے شیر نبی. محبوب نبی کا ہے, محبوب خدا کا ہے, محبوب نبی کا ہے, محبوب خدا کا ہے. زہرا کا شوہر ہے, حسنین کا بابا ہے, زہرا کا شوہر ہے, حسنین کا بابا ہے. کیا شان بیاں تیری کر پائے کوئی آخر, کیا شان بیاں تیری کر پائے کوئی آخر. سرکار مدینہ کا, سرکار مدینہ کا, سرکار مدینہ کا تو چوتھا خلیفہ ہے. المدد مولا علی شیر خدائے شیر نبی, المدد مولا علی شیر خدا شیر نبی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. شہریار احمد جی علامہ صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، مگر تھوڑا سا اور لفظوں میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں نا ہلکا سا، تو بہت زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. کیونکہ جتنی آپ لفظوں کی ادائیگی اچھی کرتے ہیں نا تو اتنا ہی انسان کے اندر ایک محبت سے انسان سرشار ہوتا ہے اور ذکر میں کھو جاتا ہے. اب جب مولا علی کی منقبت کوئی بھی پڑھے نا، سب کو کہتا ہوں کہ ایسا لگے کہ محفل قول سج گئی ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جیسے ہمارے اولیاء کا طریقہ ہے، صوفیہ کا طریقہ ہے. واہ واہ. اور یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ جب خاص طور مولا علی کا نام آتا ہے نا، ہمارے جتنے اولیاء ہیں صوفیاء ہیں ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور اندر ہی ان کے من کے اندر وہ ذکر شروع کر دیتے ہیں. ایک بزرگ ہیں تو وہ اسی طرح محفل میں تھے، انہیں اسی محفل کے اندر جاگتے ہوئے مولا علی کی زیارت ہو گئی. اللہ اکبر. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ اندازہ کہ ذکر کتنا اونچا ہے. سبحان تو یہ اللہ. قول کی محفل ہونی چاہیے اور بہت ٹھہراؤ سے عشق سے پڑھنا چاہیے. کیونکہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار جی. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تشریف گزارش کروں گا خضر صدیقی سے کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت کلام پیش فرمائیں. ماشاء اللہ صدیقی صاحب مرحبا. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، کیا کہنے ہیں. واہ واہ. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، دنیا ولایت میں جسے شاہی ملی ہے، کیا کہنے ہیں. بہت اچھے بھائی. جس کے در عالی پہ جبی سب کی جھکی ہے، دنیا ولایت کی جسے شاہی ملی ہے، جس کے در عالی پہ جبی سب کی جھکی ہے، وہ جس کی صحابہ میں بہت شان بڑی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. کیا بات ہے بھائی. وہ جس میں شہنشاہ رسالت کی جھلک ہے، وہ جس میں شہنشاہ رسالت کی جھلک ہے، وہ جس سے گل باغ تصوف میں مہک ہے، جو شیر خدا شان نبی شاہ ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، جو پل میں فقیروں کو بناتا ہے شہنشاہ. کیا کہنے ہیں. جو پل میں فقیروں کو بناتا ہے شہنشاہ، جو پل میں فقیروں کو بناتا ہے شہنشاہ. جنت کی طرح سیف حضی جس کی ہے درگاہ، حسنین کا بابا ہے جو داماد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ساجد بھائی. مینلی تو وہ ہے آپ سب جو ہم سب نے دیکھا، تھوڑی گھبراہٹ ہے ان کو. اچھا پڑھنے والا ہے، اچھا ویل ڈریس ہے ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ ادائیگی بھی بہت اچھی ہے، آواز بھی بہت اچھی ہے. جی. بس یہ کانفیڈنس کیوں لوز ہو رہا ہے آپ کا؟ ویسے محفلوں میں پڑھتے ہیں آپ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 10 سال. 10 سال سے محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. اور 8 سال سے پروفیشنلی اسٹیج پروگرام کر رہا ہوں. پروفیشنل آپ اسٹیج پہ پڑھتے ہیں. میں یہ ابھی طبیعت سیٹ نہیں ہے، ڈینگی ہو گیا تھا تو پلیٹلیٹس. اچھا اس میں تھوڑی کمزوری ہے، نکاہت ہے. ٹھیک ہے، نکاہت کی کمزوری کا ہم نمبر پلس کر دیتے ہیں، ہے نا. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ پلیٹ فارم اس لیے ہے تاکہ جس کے اندر کوالٹیز ہیں، اگر اس کی وہ کوالٹیز ظاہر ہو گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں، وہ ججز نے محسوس کیے کہ ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو آگے جانا چاہیے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں. یہ آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ محافل میں پڑھتے ہیں تو پھر 8-10 سال سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں اتنا کانفیڈنس آپ کا لوز نہیں ہونا چاہیے.
یہ اعتماد تو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے, یقین آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. تو جتنی یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا اور اعتماد سے, اتنا آگے جاتے 8-10 چلیں گے سال تو انشاءاللہ. بہت ہوتے ہیں چندہ, بہت ہوتا ہے. 8-10 سال سے پڑھنے والا تو پھر وہ ابھی تک تو ٹریول کر چکا ہوتا ہے. جس خوبصورت انداز میں انہوں نے شروع کیا تھا میسنگ کا, ماشاء اللہ آواز بہت پیاری ہے ماشاء اللہ, زبردست. بس کانفیڈنس لوز نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. خضر صدیقی نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام, 2 آخری پارٹیسپینٹس رہتے ہیں, تو آئیے ان کو دعوت دیتے ہیں. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں سید ہیں. سید عبد الرحمن شاہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. فاروق و بکر غنی مولا علی کے ساتھ, فاروق و بکر غنی مولا علی کے ساتھ ہے ہر صحابی نبی مولا علی کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ یا حضرت معاویہ, عباس کی وہ ذات یا وہ ذات عائشہ, ہے سب صحابیات بھی مولا علی کے ساتھ, ہے سب صحابیات بھی مولا علی کے ساتھ. کوثر کا جام پائے گا آقا سے حشر میں, کوثر کا جام پائے گا آقا سے حشر میں, یعنی وہ دام پائے گا آقا سے حشر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جس کی یہاں ہے دوستی مولا واہ مولا علی کے ساتھ, سبحان جس اللہ. کی یہاں ہے دوستی مولا علی کے ساتھ. علی کے ساتھ. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. دیکھیں, اعتماد کی تو بہت زیادہ کمی مجھے محسوس ہوئی, اور لفظوں کی ادائیگی میں بار بار آپ پریشان ہو رہے تھے. اور لفظ فاروق کے ساتھ آپ نے کیا کہا, ابو بکر کہا یا صرف بکر کہا؟ صرف بکر کہا. تو دیکھیں نام آپ کا ابو بکر ہے. اچھا, وہ تو علامہ صاحب جو کلام میرے خیال سے جو لکھا ہوا ہے وہ کلام انہوں نے پڑھا ہے. جی جی, کلام میں لکھا ہوا یہی فاروق فاروق و بکر. ہاں لکھا ہو تو تب بھی غلط ہے نا, کیونکہ کنیت آپ کی پوری ابو بکر ہوگی. اب یہ بات جو ہو رہی ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں ہو رہی, سب کے لیے ہو رہی. جو لکھتے ہیں نا تو یہ علامہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, جاری رکھیں. ہاں, شعرا سے بھی میں کہوں گا کہ کم سے کم نام کو نہ بدلیں. میرے صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان, ابو بکر بن ابی قحافہ. تو ابو بکر آپ کی کنیت بنتی ہے, صرف بکر نہیں بنتی. صرف بکر استعمال نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بار بار آپ رک رہے تھے, اور ادائیگی میں بھی بہت پرابلم ہوئی آپ کو, آواز کے ساتھ بھی. تو یعنی جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو ایک ایک چیز یاد ہونی چاہیے. ہر چیز کے نمبر ہوتے ہیں, کہ آپ کی ادائیگی کے, آپ کے لفظوں کے, آپ کے اعتماد کے, آپ کو طرز کے, آپ کا انداز, آپ کا آنا اور آپ کا جانا, یہ تمام چیزیں آپ پر شامل ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیں. آئیے آخری کنٹسٹنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سید زبیر شاہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں. بیاں کیا کرے کوئی عظمت علی کی, بیاں کیا کرے کوئی عظمت علی کی, نبی کی زبان پر ہے مدحت علی کی, نبی کی زبان پر ہے مدحت علی کی. میرا دل نہ کیوں کر کرے ذکر حیدر, میرا دل نہ کیوں کر کرے ذکر حیدر,
بات ہے. علی واہ جی واہ. رگوں میں بسی ہے محبت علی کی. اکھاڑا ہے ایک آن میں باب خیبر. اکھاڑا ہے ایک آن میں باب خیبر. ہے دنیا میں یکتا شجاعت کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہے دنیا میں یکتا شجاعت علی کی. ہے دنیا میں یکتا. ہے دنیا میں یکتا شجاعت علی کی. نبی کی زبان پر ہے مدحت علی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بھائی عاطف عالم قادری. جی ماشاءاللہ یہ اولاد شیر خدا ہے ماشاءاللہ. چھوٹے سے ننھے منھے پر ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا نبھایا. اور ظاہر ہے جتنی عمر ان کی ہے انہوں نے جس طرح کا کلام پڑھا اپنی پوری وجاہت کے ساتھ پڑھا. آواز خوبصورت ہے ماشاءاللہ پر انہوں نے پوری کوشش کی. اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا, بڑی وجاہت کے ساتھ پڑھا. اللہ سبحان اللہ. بھائی سید پھر ہیں تو پھر وجاہت تو انہی کا تر امتیاز ہے. سبحان اللہ. جی ساجد بھائی. صحیح صاحب ٹھیک ہے. آپ بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ. مسکراتا کھاڑا جو ایسے کر کے انہوں نے دیا نا, کھڑا بھی ہے اور ماشاء اللہ مسکراتا چہرہ ہے. ہاں 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 ماشاء اللہ. مسکراتا اور پڑھتے ہوئے بھی نا غصہ نہیں دکھا رہے, پیار دکھا رہے. واہ واہ. یہ امتیاز ہے نا اہل سنت کا مزاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کیفیت انہوں نے بیان کی اور جو مولا پاک کی شان ہے الحمدللہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی زبردست. سید زبیر شاہ تشریف لے جائیے ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام, ہمارے جتنے پارٹیسپینٹس تھے سب نے اپنی خوبصورت حاضری پیش کر دی اور سب نے اس ذکر کی برکتیں حاصل کی اور ہمیں بھی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کی آوازوں میں لحن میں خوب برکات عطا فرمائے. دیکھیں اگر کچھ نہ بھی ہو, کوئی پوزیشن نہ بھی آئے تو کیا یہ کم ہے کہ آئی ڈی ایس کے اس فورم پر آپ کو اپنا جو لب و لہجہ ہے, جو آپ کا پڑھنے کا انداز ہے, آپ کو یہاں ایک موقع ملا ہے کہ آپ نے اپنی حاضری اتنے بڑے پلیٹ فارم سے پیش کی ہے جو الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بندے کا میں کہتا ہوں کہ ایک کیریئر کا سٹارٹ تو ہو ہی جاتا ہے اگر وہ پہلے سے محفل میں نہ بھی جاتا ہو. تو میری طرف سے آپ سب کو پہلے ہی مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ اتنے سارے جو آڈیشنز والی ہمارے پاس جو ویڈیوز آئی ہوئی تھی ان میں سے آپ جو سلیکٹ ہوئے ہیں, میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. اب ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے فیصلہ وہ مرتب کر رہے ہیں اور اس کی کیلکولیشن تو باقی ہماری ٹیم بھی کر لے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو نمبرز ہیں وہ آپ دے دیجیے گا اور پھر ہماری جو ٹیم ہے ان کو ہم یہ ریزلٹس دے دیں گے. اور اس دوران کیا ہوگا, اس دوران ہم علامہ صاحب سے بھی کچھ بات سنیں گے اور ساجد بھائی سے کلام سنیں گے اور حافظ عاطف عالم قادری سے بھی کلام سنیں گے اور ہو سکا تو ایک دو شعر میں بھی پڑھ دوں گا. تو میں بھی برکتیں پڑھنے کی بھی انشاءاللہ حاصل کروں گا. تو میں گزارش کروں گا حافظ عاطف عالم سے کہ ایک کلام سنا دیجیے آپ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی, علی علی ہر دم علی علی, علی علی دم دم علی علی, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو دل سے پکارا علی 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 علی, میں نے کبھی جو دل سے پکارا علی علی, دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو,
سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے وید ہمارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے ہم ہیں علی کے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی۔ بھائی کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہے۔ ساجد بھائی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی شریف اللہ پاک کی منقبت پڑھوں گا۔ ہمارے بزرگ، ہم جن کے چاہنے والے ہیں، جن کے ماننے والے ہیں، جن کو فالو کرنے والے ہیں، وہ جب مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وطن کی محبت سے کہتے ہیں اے حب وطن ہاں ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ کیا انداز، تو کہتے ہیں شاعر میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری نسبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، بدر و حنین و خندق و خیبر گواہ ہے، بدر و حنین و خندق و خیبر گواہ ہے، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ، ہر دور میں خلوص کی، ہر دور میں خلوص کی قیمت علی سے ہے، ہر دور میں خلوص کی قیمت علی سے ہے۔ آج آئی ڈی ایس کے مناقب مولا کائنات کا مقابلہ ہوا، سب نے پیاری پیاری منقبت پڑھی، کیونکہ مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، اور باطل ہے وہ کہ جس کو، باطل ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے، بندہ علی
ہوں محبت علی سے ہے وارث علی کی ذات سے منسوب ہوں رشید وارث علی کی ذات سے منسوب ہوں رشید کہ مجھ بندائے حقیر کو مجھ بندائے حقیر کو نسبت علی سے ہے بولو نا میں بندائے علی ہوں محبت علی سے ہے. بھائی کیا کہنے ساری سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کے لہجے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ سرمایہ ہیں حضرت, سر آپ کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے ماشاءاللہ. اور ایک خوبصورت پہچان ہے ثنا خانہ مصطفیٰ میں آپ کی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. میں بھی 2-3 شعر دل چاہ رہا ہے کلام کے پیش کر رہا ہوں. حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا آؤ مولا علی کی شان سنو آؤ مولا علی کی شان سنو علی ہے دین کی پہچان سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا وہ جس نے بچوں میں سب سے پہلے نبی کا ساتھ دیا ہے وہی جو داماد مصطفیٰ ہے وہی جو شیر خدا ہے وہی جو شیر خدا ہے وہی تو حق کی ہے پہچان سنو وہی تو حق کی ہے پہچان سنو علی ہے دین کی پہچان سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حسینیوں کو سوارتا ہے علی کے نام کا نعرہ عدو کا چہرہ بگاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی کا ذکر ہے میزان سنو علی کا ذکر ہے میزان سنو علی ہے دین کی پہچان سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی کے لالوں نے گھر لٹا کر بچایا دین نبی کو بہا کے کربل میں خون اپنا سوارا دین نبی کو سوارا دین نبی کو علی کا دین پہ گئے احسان سنو علی کا دین پہ گئے احسان سنو علی کے دین کی پہچان سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا غدیر خم میرے نبی نے ہر ایک کو یہ بتایا میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا ہے یہ
حسین کا بابا ہے، یہ حسین کا بابا، نبی پاک کا فرمان سنو، نبی پاک کا فرمان سنو، علی کے دین کی پہچان سنو، حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا، ہمارے صدیق پہلے رہبر، عمر ہے دوجے خلیفہ، ہمارے عثمان تیسرے ہیں، علی ہے چوتھے خلیفہ، علی ہے چوتھے خلیفہ، اسی پہ میرا ہے ایمان سنو، اسی پہ میرا ہے ایمان سنو، علی کے دین کی پہچان سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، ہے عظمتوں کے عظیم پیکر نبی کے سارے صحابہ، ہم حیدری گئے بسے گے دل میں، ہمارے سارے صحابہ، ہمارے سارے صحابہ، حسینیوں کا اعلان سنو، حسینیوں کا اعلان سنو، علی کے دین کی پہچان سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، بتاؤ شوق فرید سب کو، ہمارا ہے یہ عقیدہ، علی کا دشمن قسم خدا کی حلالی ہو نہیں سکتا، حلالی ہو نہیں سکتا، ہمارا ہے یہی اعلان سنو، ہمارا ہے یہی اعلان سنو، علی کے دین کی پہچان سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا، مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو، کیا بات ہے آپ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ تقبل اللہ، اللہم زد فزد بارک لنا ولکم فی الدارین۔ مجھے یاد ہے کہ علامہ صاحب، آؤ میرے نبی کی شان سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں نبی ہے بولتا قرآن سنو، جو کلام آپ نے لکھا ماشاءاللہ اور دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ اچھا، پھر یہ نوجوان شعراء ہیں، یہ جو کلام جو اکثر ہم پڑھتے ہیں اب انڈیا کے شعراء کے، تو یہ سب آپ کو اپنا استاد مانتے ہیں اکثر، جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا بھائی علامہ نثار علی اجاگر صاحب سے ہماری بڑی انسپریشن ہے۔ تو آپ نے ایک غزل شاعری میں بھی، یعنی جدید شاعری میں، یعنی جدید انداز میں، ظاہر بات ہے شاعری تو آپ ماشاءاللہ معیاری ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور لفظوں کا انتخاب بھی آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شعراء آپ کے فن کے معترف ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے حوالے سے جو میں نے ایک طرز اختیار کی، جو انگیجمنٹ نوجوانوں کی ہمارے طرف آئی، ہم نے کلاموں کے ذریعے ان کو عقیدہ یاد کروایا، تو وہ جو آپ نے ایک انداز اور طریقہ دیا ماشاءاللہ، اس کو شعراء بھی فالو کرتے ہیں، تو یہ اسی انداز کو فالو کرتے ہوئے ماشاءاللہ شاعر نے یہ منقبت مولا علی لکھی، اس کا کریڈٹ یقیناً آپ کو بھی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کا مقابلہ بڑا زبردست ہوا، اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں اور ان سے چند جملے لوں، پھر ہم اناؤنسمنٹ کی طرف جائیں کہ بھائی کون 3rd نمبر پر آئے ہیں، کون 2nd پوزیشن حاصل کر پائے ہیں، اور پہلا انعام
اور پہلی پوزیشن کس کو ملی ہے اس کا ہم اعلان کریں, ان کو تحائف دیں, ان کو یہاں بلائیں. اور اس سے قبل ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ فقط پروگرام نہیں ہے, یہ فقط کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے, بلکہ یہ ذکر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذکر کی خوبصورت بزم ہے. سب سے پہلے یہ عقیدتوں کی محفل ہے, سب سے پہلے یہ محبتوں کے اظہار کی محفل ہے, اور ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے, ہمارے لیے ایمان کو جلا بخشنے کا سبب ہے الحمدللہ. سیکنڈ نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ ناظرین کرام, ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو مساجد میں اور پھر دیگر اسکولز میں اور دیگر جو پروگرامز ہوتے تھے نا, اس سے ہمارے مائنڈ میں ایک کہتے ہیں کہ خاکہ بنتا تھا کہ بھئی کس طرح ذکر کرنا چاہیے, بڑے کیا سکھا رہے ہیں, انداز کیا ہونا چاہیے, اسلوب کیا ہونا چاہیے. تو آج IDS پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر الحمدللہ پہنچ رہا ہے. یوں کہیے کہ آپ کی دہلیز تک آ رہا ہے اور نوک کر رہا ہے کہ آئیے یہ دروازہ آپ بھی کھولیے اور اسلوب سیکھیے کہ ان عظیم ہستیوں کا ذکر کس انداز سے کرنا ہے, لفظوں کا انتخاب کیا ہو, کلام کا انتخاب کیا ہو, باڈی لینگویج کیا ہو. یہ جو ناچا ٹاپا گروپ ہے نا ساجد بھائی, واہ واہ, یہ جو ناچا ٹاپا گروپ جس کو کہتے ہیں نا آج کل وہ چل رہا ہے کہ ان کا رد کیا جا رہا ہے علماء اہل سنت کی طرف سے, اور دیگر جو حقیقتاً نعت پاک سے اور مناقب سے اور ان بزرگ ہستیوں سے, ان بڑی ہستیوں سے جو پیار کرتے ہیں اور ان کے ادب کو وہ چاہتے ہیں کہ اب امپلیمنٹ ہونا چاہیے پوری دنیا میں, پھر سے وہی انداز جو اسلاف کا تھا آنا چاہیے, تو وہ کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ناچا ٹاپا گروپ ہے انشاءاللہ میں یہ زیادہ دیر چلنا نہیں ہے, لوگوں کو شعور آ رہا ہے, اور اس طرح کے پروگرامز انشاءاللہ اویئرنیس کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے. تو اس بزم کو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ کرے یہ سلسلہ اب آگے بھی جاری و ساری رہے. اور یہاں پر ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج منقبت مولا کائنات کا آپ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اذان کمپٹیشن بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. واہ واہ واہ, تاکہ بہترین مؤذنین ہمیں ملیں, کیا بات ہے, اچھی اذان دینے والے ملیں. بہت اعلیٰ. قرات کمپٹیشن کا بھی IDS اعلان کر رہا ہے کہ قرات کمپٹیشن بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اسپیچ کمپٹیشن بھی دیکھیں گے, جہاں یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں گے, اچھی گفتگو کرنے والے بیٹھے ہوں گے اور بتائیں گے کہ بھائی یہاں جو نوجوان آ رہے ہیں وہ تقریر کیسی کر رہے ہیں, فن خطابت سے کتنا واقف ہیں, جوش کیسا ہے, ہوش کیسا ہے, اور پھر ادائیگی کیسی ہے, کانفیڈنس لیول کیسا ہے. تو انشاءاللہ اسپیچ کمپٹیشن بھی ہوگا. اسی ادارے سے انشاءاللہ آپ کو اچھے اسپیکرز بھی ملیں گے, اور اسی ادارے سے آپ کو اچھے نعت خواں بھی ملیں گے, اچھے مؤذنین بھی ملیں گے, اور اچھے قرہ حضرات بھی ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ کرے یہ ہمت اور حوصلہ بندھا رہے, اچھے لوگوں کا ساتھ بھی جڑا رہے. تو انشاءاللہ جو اعلانات ہوئے ہیں ہم بہترین نتائج آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو علامہ صاحب کیا کہیے گا آخر میں حضور؟ آپ نے اتنے پیارے پیارے اعلان کیے, یقین کریں ابھی سے دل جو ہے نا خوشی سے دھمال مچا رہا ہے. اللہ بہت خوش ہو گیا ہوں ماشاءاللہ. خواہش ہوا کرتی تھی کہ اچھی اچھی اذانیں ہم سنیں. ہاں ہاں ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا جب الحمدللہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اچھی آوازیں جب کانوں میں آتی ہے نا تو سماعت کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے رس گھول دیا ہو. ہاں 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 ہاں. اور قرات یہ تو ہر بچے کو سیکھنا چاہیے, ہائے ہائے یقین کریں ہر بچے کو آنی چاہیے. بعض جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یقین کریں کوئی امام اچھا نہ ہو, قاری اچھا نہ ہو, تو بالکل ایک دل میں عجیب سا میل آتا ہے. تو ہمارے اماموں کو کیسا ہونا چاہیے, قاری قرآن کو کیسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پلیٹ فارم کو آباد رکھے اور اسی طرح یہ آپ کا سلسلہ چلتا رہے. ابھی منزلیں بہت باقی ہیں, بہت سارے ذائقے جو ابھی آپ نے چکھنے ہیں, اور بہت ساری کامیابیاں ہیں جو آپ کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ. میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤں گا آخری بات کرتے ہوئے کہ دیکھیں جس طرح ہمارے ساجد بھائی پڑھ رہے تھے, خاص طور پہ حافظ طاہر قادری صاحب پڑھ رہے تھے, دیکھا ان کا کیسا ایک تیار گلا تھا, ایک مضبوط گلا تھا. کہیں لگا آپ کو کہیں جھول آ رہا ہو, کہیں یہ سر سے اتر رہے ہوں, کبھی ایسا نہیں لگا. تو ایک جو سکھا ہوا جو گلا ہے نا وہی ایک اچھی آواز نکال سکتا ہے. یعنی سمجھیں کہ صحت مند گلا صحت مند آواز نکال سکتا ہے. تو کوشش کریں آپ اپنے ہنر پر, اپنی آواز پر, اپنے گلے پر کام کریں. بہت اچھا. اور یہ نہ سمجھیں کہ جناب جو فرسٹ آیا نا وہی سب سے آگے نکل جائے گا. حضرت میں نے یہ دیکھا ہے اپنی تقریباً 25-30 سالہ زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے اس فیلڈ میں کہ جو فرسٹ آتا ہے نا کچھ سالوں کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے محنت نہیں کی, اپنے اوپر کام نہیں کیا, جی بالکل فیلڈ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی. بعد جو سیکنڈ آتی ہے, تھرڈ آتے ہیں, بعد دفعہ وہ فیلئر ہو جاتے ہیں, وہ اس مقام تک نہیں پہنچتے, مگر وہ فیلڈ کے اندر بہت زیادہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ شہرت کے آسمان پر چاند کی طرح چمکائیں, آپ بھی رائزنگ اسٹار ہو جائیں, تو آپ کو اپنے کام پر محنت کرنا ہوگی. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. فرسٹ آنے والے بھی بسا اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں جی, اور فیل ہو جانے والے بسا اوقات سب سے آگے چلے جاتے ہیں. تو آگے بہت ساری منزلیں ہیں,
آگے بہت سارے جہان ہیں، آپ محنت کریں. اور ذکر و علی عبادہ، علی کا جو ذکر ہے نا یہ عبادت ہے. واہ. جب اس کو آپ عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو آپ کو مزہ زیادہ آئے گا. حافظ صاحب، ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. جب ہم اس ذکر کو عبادت سمجھ کے کریں گے اور ادب کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جی تو پھر عشق نظر آتا ہے. وہ آپ کی باتوں سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کی ادائیگی سے وہ خود بخود نظر آئے گا. سبحان تو اللہ. کوشش یہ سبحان کریں اللہ. کہ ہنر کا بھی ساتھ رہے، عشق کا بھی ساتھ رہے اور ادب کا بھی ساتھ رہے. بہت اچھے، یہ بہت جب اچھے. تینوں چیز ساتھ ہوں گی نا تو پھر محفل میں رنگ آتا ہے. واہ واہ سبحان میں کہتا ہوں اللہ، ثنا خان سبحان وہی ہیں جو محفل میں رنگ بدل دیں. واہ، خاص طور واہ، یہ واہ. مناقب آتی ہے نا، یقین کریں تمام نعت خواں اپنی جگہ اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا واہ. پڑھتے ہیں، مگر مجھے ساجد قادری کے اندر کچھ یہ اسپیشلٹی نظر آتی ہے. یہ مناقب کو اس رنگ میں پڑھتے ہیں نا. میں دیکھا ہے ہمارے سیدی مظفر حسین بادشاہ سرکار، وہ بھی بڑا خوبصورت سنتے ہیں ان کو، کیونکہ مناقب کے اندر یہ رنگ پیدا کر دیتے ہیں. واہ، تو واہ، ہمارے واہ. نعت خوانوں کو چاہیے کہ وہ محفل بدل دیں، رنگ بدل دیں اور اس طرح ڈوب کے پڑھیں نا کہ روح بھی سرشار ہو جائے. سبحان اللہ، سب سب نے محنت کی ہے ماشاء اللہ. ہاں جی جی. کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا، مطلب اسٹوڈیو میں کافی دیر سے آیا ہوں. یہ بچے بڑی محنت کر رہے تھے. پھر عمیر شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑی ان کی ایک معاملت فرما رہے تھے اور سب نے محنت کی ہے. یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ابھی کی بات ہے. آپ نے محنت جاری رکھنی ہے، کوئی ناراض مت ہوئیے سبحان گا. اللہ، سبحان ہاں، اللہ. یہ آپ کو مطلب دل چھوٹا مت کیجیے گا، دل بڑا رکھیے گا. جو اسٹینڈرڈ سائز ہے وہی سائز پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. اور یہ تو مقابلے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، بہت ساری آگے منازل اور بھی ہیں انشاءاللہ. تو دل چھوٹا مت کیجیے گا کوئی بھی نا، کسی کے لیے کوئی بدگمانی مت کیجیے گا. ہم نے اپنے طور پہ جو ججز نے جو فیصلہ کیا یقیناً، اور آئی ڈی ایس کی ٹیم نے جو فیصلہ کیا وہ ٹیم اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا. لیکن آپ کے لیے ابھی بھی یہ میدان اوپن ہے. واہ واہ، ابھی مزید مناقب ہونی ہے. واہ کوئی واہ. اچھا قاری ہے وہ قرآن پڑھے، کوئی اچھا مقرر ہے وہ تقریر کرے، کوئی اچھا اذان دینے والا ہے تو اذان دے. آئی ڈی ایس نے بھی 3 اعلان کیے ماشاء اللہ. ابھی صاحب ایک بار پھر مبارکباد دوں گا جو آپ ماشاء اللہ ایونٹلی ماشاء اللہ جو ہمارے شعار اہل سنت معمولات اہل سنت کو لے کر اور پیور خالصتاً یہ آئی ڈی ایس سے جو میسج جا رہا ہے وہ پیور میسج جا رہا ہے بغیر ملاوٹ کے. ماشاء اللہ جو عقیدہ اہل سنت ہے، اللہ رسول آپ کو نظر بد سے اور بچائے. میں ساجد بھائی سیدھی بات کہوں، سچی بات کہوں کہ یہ بہت بڑا ٹیم ورک ہے. اور ظاہر بات ہے ہماری ٹیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیم بڑی اچھی عطا فرمائی جو آئی ڈی ایس کی ٹیم ہے. اور خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے معاونین ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئی ڈی ایس کو سپورٹ کرتے ہیں، دام درم قدم سخن مورلی سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے سپورٹر ہیں، جو پوری دنیا میں آئی ڈی ایس کو دیکھ رہے ہیں، ان کلپس کو شیئر کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے سپورٹرز ہیں. تو جو جس طریقے سے جو حصہ ملا رہا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بہترین صلاح اور اجر عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی روشن ہو جائے اور دونوں جگہ اس کے لیے عافیت مقدر ہو جائے. سر جب لیڈر اچھا ہوتا ہے نا تو ٹیم بھی اچھی ہوتی ہے. سوئی جگہ سے ڈورو ہے، جب لیڈر اچھا ہونا تو ٹیم بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے ماشاءاللہ. آمین. اچھا، میں گزارش کروں گا تینوں ججز کے بالکل اپنی نشست کے آگے کی طرف یہاں تشریف لے آئیں اور میں بھی آگے آ جاتا ہوں، پھر ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، الحمدللہ الحمدللہ، خوبصورت بزم سجی، ثنا خانوں نے اپنی اپنی حاضریاں پیش کی، ہمارے ججز نے بھی بڑے پیارے پیارے کلام سنائے، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. جیسا کہ ججز نے کہا، سب نے پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا. اور یہ مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہتر تو سب نے پڑھا، بہت بہتر جن 3 نے پڑھا ہے ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو اسی طریقے سے علامہ صاحب، تو میں اب بتانے لگا ہوں کہ اس مقابلے میں، مقابلہ مناقب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیش کرنے میں جس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے نمبرز ہیں 147 اور ان کا نام ہے خضر صدیقی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جائیں آ جائیں. سبحان اللہ. حافظ عاطف عالم قادری کے ہاتھ سے انشاءاللہ آپ کو یہ تحفہ ملے گا، تحفہ قبول کیجئے. اور یہ بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے 5000 روپے کیش انعام، اور جو بیلی پلاسٹک والوں کی جو پروڈکٹ ہے، پانی کی بوٹل، لنچ باکس وغیرہ، وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے. آمین یا رب. جزاک اللہ. اور خضر کے لیے میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اعزازی طور پر ماشاءاللہ. کہ خضر صدیقی کا انشاءاللہ وائس آف آئی ڈی ایس سے ایک کلام بھی ریکارڈ کر کے ریلیز کیا جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے اعزازی طور پر، یہ میری طرف سے. سبحان اللہ. تشریف رکھیے. جزاک اللہ جی. دوسری پوزیشن جس نے حاصل کی ہے، نمبر ان کے 149 ہے. سفر وہ لمبا کر کے آئے ہیں. نام ان کا ہے ذیشان رضا، جو کہ دادو سے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلی کرے آیا. بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے 10,000 روپے کیش انعام. ذیشان رضا جو کہ دادو سے، دادو شہر سے آئے ہیں، ان کو بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اپنی حاضری پیش کی، بہت ہی پیارے انداز میں.
اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیاں عروج عطا فرمائے. اور بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی آپ کے ساتھ جائے گا, ماشاءاللہ اور بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے آپ کو 10,000 روپے کیش انعام بھی ماشاءاللہ. دیا گیا ہے. ماشاءاللہ جی, تشریف رکھیں. مہربانی سے ماشاءاللہ. پہلی پوزیشن جس نے حاصل کی ہے اور یہ مقابلہ اول پوزیشن پر جس نے ون کیا ہے, اس کنٹیسٹنٹ کا جو نام ہے, پہلے نمبر بتا دیتا ہوں. ان کے نمبرز ہیں 151, واہ یعنی 147, 149 اور 151 نمبرز جس نے حاصل کیے ہیں. اس کا نام ہے حاشر قادری. سبحان اللہ سبحان تشریف اللہ لائیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاشر قادری نے 151 نمبرز حاصل کیے ہیں, ماشاءاللہ, بہت مبارک. اور ان کو بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے 10,000 روپے کیش انعام ماشاءاللہ اور گفٹ ہیمپر, اور وائس آف آئی ڈی ایس سے ایک کلام آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ وائس آف آئی ڈی ایس سے ریلیز کیا جائے گا. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حاشر قادری نے. میری طرف سے بھی آپ کو مبارک, اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت مبارک. ناظرین کرام, یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور ہمارے ججز کا شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. پھر انشاءاللہ اگلے کسی خوبصورت مقابلے کو لے کر بزم سجائیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.